آیت نمبر 88 نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واما من آمن وعمل صالحا فلہ جزاء الحسنى وسنقول له من امرنا یسرا صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں اما من آمنا، لیکن وہ شخص جو ایمان لایا، وعمل صالحا اور اچھے عمل کیے۔ جتنے اعمال بھی ہیں جو اچھے اور جائز اعمال ہیں وہ بار آور ہوتے ہیں ایمان کے بعد۔ اگر ایمان نہیں ہے جتنا اچھے سے اچھے کام کرے وہ سب بیکار جائیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں ہوگا۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ایمان ہو، اور ایمان کا معنی بھی یہی ہے کہ عقیدہ ٹھیک ہو۔ اگر عقائد گڑبڑ ہیں تو وہ ایمان نہیں ہے۔ دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم بھی مومن ہیں، لیکن جب حضور علیہ السلام کو آخر الزمان نبی نہیں مانتے، ان کا ایمان کسی کام کا نہیں۔ اور اگر کوئی کہے کہ میں مومن ہوں لیکن صحابہ کو معیار ایمان نہ مانے، اس کا ایمان اور عقیدہ صحیح نہیں۔ اما من آمنا، لیکن وہ شخص جو ایمان لایا، وعمل صالحا اور اچھے عمل کیے، فلہ جزاء الحسنى، اس کے لیے اچھی جزا ہے، اچھا بدلہ ہے۔ دنیا میں تو ایسا ہوتا ہے کوئی اچھا ہی کرے، ممکن ہے کوئی اچھا بدلہ نہ دے۔ ہے بھی یہی کہ نیکی کرنے کے بعد اب امید نہ رکھے۔ سچ کہا کسی نے کہ نیکی کر اور دریا میں ڈال، نیکی کر اور بھول جا، بدلہ تو اللہ نے دینا ہے، وہ دے گا، ضرور دے گا۔ جو بندوں سے امید رکھتے ہیں کہ وہ مجھے بدلہ دے، وہ کبھی کچھ نہ کچھ دے پاتے ہیں، کبھی نہیں دیتے۔ جب وہ بدلہ پورا نہیں ملتا پھر مایوسی سے ہوتی ہے کہ میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا تھا، انہوں نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، پھر پچھتاوا رہتا ہے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا، اور ان قریب ہم کہیں گے اس کے لیے من امرنا، اپنے معاملے میں آسانی، اپنے امور میں ہم آسانی کر دیں گے، معاملات میں آسانی ہوگی اس کے لیے۔ تو سکندر ذوالقرنین نے ایک سفر تو کیا جہاں سورج غروب ہوتا ہے اس کی طرف، مغرب کی طرف، آخری کنارے پہنچا۔ پھر ایک سفر کیا سورج کے طلوع ہونے کی طرف، مشرق کی طرف، تو کنارے پہنچا۔ اللہ فرماتے ہیں ثم اتبع سببا، پھر وہ پیچھے لگا سامان کے، حتیٰ اذا بلغ مطلع الشمس، حتیٰ کہ پہنچا جہاں سورج طلوع ہوتا ہے، اس انتہا کو پہنچا۔ وجدہا، اور پایا وہاں جہاں سورج قوم طلوع ہو رہا تھا ایسی قوم پر، لم نجعل لہم، کہ نہیں بنایا ان کے لیے، من دونہا، اس کے ورے کوئی ستر، پردہ۔ وہ تھے بالکل جانگلی کو، جاہل، جہالت سے بڑھ کر بھی کوئی عذاب نہیں۔ جہالت بہت بڑی مصیبت اور بہت بڑا عذاب ہے۔ وہ اپنے حساب سے کچھ سمجھتے ہوں گے۔ کئی دیہاتوں میں اتفاق ہوا دیکھنے کا، بچے بھی بیٹھے ہیں، بچیاں بھی بیٹھی ہیں، تو بابا نے چادر کھجلاتے کھجلاتے ساری ران نکال کے بیٹھا ہوتا۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الفخذ عورت، ننگیج ران بھی ننگیج ہے، لیکن وہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں، پرواہ ہی نہیں ہوتی۔ بہو بھی بیٹھی ہیں، بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، باقی مستورات بھی، اتنا غلیظ اور گندی گالیاں نکالتے ہیں، توبہ تو یہ جہالت ہے کہ ایسے لوگ تھے کہ بالکل جاہل، حتیٰ کہ یہ کیفیت تھی کہ بالکل ننگے پھرتے تھے، ان کی حالت کذالک، اس طریقے پر قد احطنا، فرمایا ہم نے ان کو احاطہ کیا ہے، بما لدیہ، جو کچھ اس کے پاس ہے باخبر ہے، کہ جو کچھ ان کے پاس ہے، جو حالات ہیں، جو اسباب ہیں، اللہ کے علم ہے، کون کہاں کیسے رہ رہے ہیں، اللہ کی معلومات، اللہ کو پتہ ہے۔ پھر ایک تیسرا سفر کیا، ثم اتبع سببا، اللہ فرماتے ہیں پھر وہ پیچھے لگا اسباب کے، سامان کے، حتیٰ اذا بلغا، یہاں تک کہ وہ پہنچا بین السدین، دو پہاڑوں کے درمیان درہ تھا، وہاں وجد من دونہما، اور پایا ان دونوں کے بارے ایک ایسی قوم کو، لا یکادون، نہیں قریب تھا کہ وہ سمجھتے کسی بات کو، بالکل کسی بات کو سمجھنے کے لیے تیاری نہیں، نہ ان کے اندر کوئی صلاحیتیں، کہ اپنی استعداد اور صلاحیتیں برباد کر چکے تھے۔ قالوا یا ذا القرنین، جیسے یہ پہنچا تو آ گئے، جس حالت میں بھی ہوتے۔ ایک لطیفہ سا ذہن میں آیا ہے، حقیقتی، ہمارے ایک مولانا صاحب گزرے ہیں اوج سے، وہ فرما رہے تھے کہ میں ایک علاقے میں گیا، میں گزر رہا تھا تو نہر سے نہاتا ہوا نا ایک آدمی باہر نکلا، ننگا ہی تھا، تو اپنا ہاتھ نگیج پر رکھتے ہوئے کہنے لگا دوسرا ہاتھ کھڑا کر کے، مولانا تعظیم معاف کرنا، تعظیم معاف کرنا۔ اپنے حساب سے وہ بڑی سمجھداری کر رہا تھا کہ مولانا کا احترام کیا ہے، جہالت کا یہ عالم، ننگا کھڑا ہے، ہاتھ آگے رکھا اور دوسرا ہاتھ کھڑا کیا، کہتا ہے مولانا تعظیم معاف کر۔ یہ ہے سمجھ، ایسی عجیب باتیں۔ ایک جگہ میرا جانے کا اتفاق ہوا، کہنے لگا مولانا ایک مسئلہ پوچھنا ہے، میں نے کہا جی پوچھو۔ کہتا ہے یہ آدمی بیٹھا ہے نا سامنے والا، وہ بھی بیٹھا ہی تھا، کہنے لگے کہ آج میں نے ان کو کہا ہے کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آج آپ کفر سے نکل گئے، انہوں نے کہا نہیں نکلا مجھے پتہ چلا ہے کہ جی آپ کفر سے نکل گئے، انہوں نے کہا میں نہیں نکلا، کفر میں ہوں۔ وہ بڑی سمجھداری کی بات کر، علم سیکھنا بڑا ضروری ہے، بے علم نہ تواں خدا را شناخت، علم کے بغیر اللہ کی پہچان نہیں ہوتی، کوئی پتہ نہیں چلتا کہ اللہ کون ہے، نبی کون ہے، صحابہ کون ہے، قرآن کیا ہے، قبر حشر کیا ہے، وہ دینیات سیکھنے سے پتہ چلے گا، ورنہ اتنا موٹی چیزیں بھی، بڑی اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر چکے، جنازہ نہیں آتا، وہ سمجھتے ہیں کہ بڑی اعلیٰ تعلیم کے ہم مالک ہیں، لیکن جنازہ نہیں آتا۔ باپ کا جنازہ پڑھ رہا ہے لیکن پتہ نہیں ہوتا کہ ہاتھ اٹھانے ہوتے ہیں نہیں اٹھا، وہ طریقہ اپنا رکھا عید والا، سمجھداری کا حال کوئی نہیں۔ دینیات سیکھی جائیں، اولاد کو سکھائی جائیں، دین پڑھایا جائے، بڑا ضروری ہے۔ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ ہر مسلم پر دینیات کا سیکھنا فرض ہے۔ جس عمل میں ہیں اتنا سیکھنا فرض عین ہے،
ایسا نماز کی ضرورت پڑی، نماز کے مسائل سیکھنا فرض عین ہے۔ حج کی تیاری ہو گئی تو حج کے مسائل سیکھنا اس پہ فرض عین ہو گیا، لازم ہو گیا۔ جیسے اب قربانی کا مرحلہ آ رہا ہے، قربانی کے مسائل معلومات کرنا ضروری ہے۔ کوئی مسئلہ زندگی میں پیش آئے اس کے مسائل حاصل کرنا، معلومات لینا، یہ فرض عین ہو جاتا ہے، اس میں سستی اور کاہلی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔